مكة يا مكة يا حرما أشجانا نلت عزا سارے صحابہ اور دیگر صحابہ کے فتاوی کی طرف رجوع کیا جائے کہ اس مسئلے میں وہ کیا فتویٰ دیتے تھے، ان کی کیا رائے تھی، اس کو بہت اہمیت ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طریقے سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر متعدد صحابہ سے دم ساحل کے ناقض وضو ہونے کا ذکر مذکور ہے۔ ابھی بھی اگر آپ کو اطمینان نہیں ہوتا ہے اور آپ ہمارے اس مستدل کو جو عمر بن عبد العزیز سے مروی ہے اس کو قابل استدلال نہیں مانتے، اس کا بھی ہمارے پاس جواب موجود ہے۔ آپ نے جو کہا ہے کہ ان کا سما مروی نہیں ہے، ابن عدی نے الکامل میں اس روایت کو سندن متصل ذکر کیا ہے، چنانچہ انہوں نے جو روایت ذکر کی ہے وہ اس کی سند کیا ہے؟ عن عمر ابن العزیز عن تمیم دارمی عن نبی علیہ الصلوۃ والسلام، وہاں سندن جو روایت ذکر وہ متصل ہے، اس لیے اب کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ دوسری بات کہ عمر بن عبد العزیز اور تمیم داری استاد شاگردی کا رشتہ ہے، چنانچہ تمیم دارمی ان کے استاد ہوتے ہیں اور انہوں نے اپنے استاد کو روایت میں اس لیے نقل نہیں کہ اس کی سند ذکر نہیں کہ اس لیے ان کو اپنے استاد پر اعتماد تھا۔ اور یہ ہوتا ہے کہ شاگرد کے لیے اپنے استاد سے بڑھ کر کوئی معتمد شخص نہیں ہوتا، اس سے بسا اوقات صرف اس کا حوالہ ہی کافی ہوتا ہے، اور کبھی حوالہ بھی ذکر نہیں کر دیتا ہے لیکن اس کے اوپر اتنا اعتماد ہوتا ہے کہ بات نقل کروں گا تو میرے اوپر کوئی نقد نہیں کر سکتا۔ اور دوسری بات جو انہوں نے بتائی کہ دو مجہول راوی ہو، اس میں مجہول راوی کی وجہ سے سند میں ضعف آتا ہے، لیکن کس طرح کا مجہول راوی ہونا چاہیے، اس کے شرائط بھی آپ کے سامنے ہونے چاہیے۔ ہر مطلق مجہول الراوی ضعیف نہیں ہوتا ہے، اس کی وجہ سے حدیث میں ضعف نہیں آتا ہے، بلکہ اس مجہول راوی سے ضعف آتا ہے حدیث میں جو مجہول الذات ہو، اور یہ دونوں راوی مجہول الذات نہیں بلکہ مجہول الصفت ہیں۔ ان کی ذات تو سب ہی جانتے تھے، وہ معروف اور مشہور تھے اپنی ذات کے حساب سے، اس کے اوصاف اور اس کی صفت کیا تھے اس میں اختلاف ہے، لہذا ضعف پیدا کرنا ان کو مجہول قرار دے کر کے یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ یہ ثابت کر دیں ہمیں کہ یہ مجہول الذات ہے تو ہم آپ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ یہ ہرگز ثابت نہیں کر سکتے کہ مجہول الذات ہے، اس لیے کہ ان سے متعدد حضرات نے اور متعدد محدثین نے اور متعدد روات نے سند میں ان کا ذکر کیا ہے۔ اگر یہ اتنے ہی مجہول الذات ہے تو دیگر حضرات اور روات ان سے کبھی حدیث نہ لیتے، ان کا ذکر اپنے سند میں کبھی نہ لیتے، لہذا ان کو مجہول قرار دینا اور اس کی وجہ سے حدیث کو ضعیف اور کمزور بنانے کی کوشش کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ چلیے آداب الخلا، اب تک نواقض وضو اور باب ما یوجب الوضو کا ذکر تھا، چونکہ موجبات وضو اور وضو کو واجب کرنے والی چیزیں جس کو آپ نواقض وضو کہتے ہیں وہ عامتاً استنجا کی وجہ سے ہوا کرتا ہے، اس وجہ سے مصنف نے نواقض وضو کے بعد استنجا کے آداب کو ذکر کیا کہ استنجا کے آداب کیا ہے، جب انسان استنجا کرنے جائے تو اس کے آداب کیا ہے، اور چونکہ اسلام ایک جامع شریعت ہے جو صرف چند مذہبی افکار یا چند رسمی عبادتوں کا نام نہیں ہے بلکہ ایک مکمل دستور حیات کا نام ہے جو انسان کو پیدا ہونے سے لے کر کے مرتے دم تک ہر چیز میں رہنمائی فرماتا ہے، تو یہاں پر بھی اسلام نے بیت الخلاء
خلا اور استنجا میں جاتے وقت کیا کیا آداب کو انسان ملحوظ رکھنا چاہیے، اس کا ذکر یہاں پر کر دیا گیا ہے۔ امام ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے استنجا کے آداب کے متعلق شرح ترمذی نے تقریباً 30 آداب ذکر کیے ہیں، ومن شاء تفصیل فلیراجع الیہ۔ آداب یہ ادب ان کی جمع ہے۔ ادب کس کو کہتے ہیں؟ ما یمدح بہ قولا و فعلا، وہ چیز جس کو کرنا بہتر اور اچھا سمجھا جاتا ہو، چاہے وہ قولی ہو یا فعلی ہو، چاہے وہ چیز قولی ہو یا فعلی ہو۔ بعض حضرات نے ادب کی تعریف کی ہے، یناسب الشیء ما ناسب لکل شیء، ہر وہ چیز جو اس کے لیے مناسب ہو وہ اس کے حق میں ادب ہے۔ ما ناسب لکل شیء، ہر وہ چیز جو اس کے لیے مناسب ہو وہ اس کے حق میں ادب ہے۔ مثلا کتاب کے لیے مناسب یہ ہے کہ اس کو اوپر کی جگہ پر رکھا جائے تو یہ اس کے حق میں ادب ہوگا۔ جوتوں کو نیچے رکھنے میں ہی مناسبت ہے، لہذا اس کے لیے ادب کیا کہ اس کو نیچے رکھا جائے۔ اور بعض حضرات نے ادب کی تعریف کی ہے مراعات حد کل شیء، ہر چیز کی حد کی رعایت کرنا، ہر چیز کو اپنی حد میں رکھنا، مراعات حد کل شیء۔ لہذا کسی چیز کو اس کی حد سے تجاوز کر کے استعمال کیا جاوے تو اب یہ بے ادبی ہے اور خلاف ادب ہے۔ بس ضرورت سے زائد پانی استعمال کرنا استنجا کے وقت خلاف ادب ہوگا، ضرورت سے زیادہ کھانا یہ بھی خلاف ادب ہوگا، ضرورت سے زیادہ غم لینا جس کی وجہ سے فرائض میں کوتاہی آئے یہ بھی خلاف ادب ہوگا۔ بس کسی کے انتقال پر اتنا مغمون اور غمگین ہونا جس کی وجہ سے فرائض ترک ہو جاوے اور انسان کی جان، خود کی جان خطرے میں پڑ جائے، خلاف ادب ہوگا۔ ضرورت سے زیادہ شرم و حیا کرنا، اتنی زیادہ شرم و حیا کرنا کہ اس کو مجامعات کا تقاضا ہے لیکن پھر بھی اس وجہ سے نہیں کرتا ہے کہ صبح میں بچے سمجھ جائیں گے کہ آج بوم ہوا ہے۔ اور غیر اللہ کو اپنے دل میں بسانا یہ بھی خلاف ادب ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ آداب کی ضد کیا ہے؟ ظلم۔ آداب کی ضد کیا ہے؟ ظلم۔ ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھنا یہ ادب کی تعریف ہوئی، اور ظلم کی تعریف کیا ہوگی اس صورت میں؟ ہر چیز کو اپنے محل پر نہ رکھنا، خلاف محل میں رکھنا۔ بس کتاب کو بدبودار کپڑوں کے نیچے رکھنا یا کپڑے کو اوپر لٹکانا اور اس طریقے پر کہ اس کے نیچے کتابیں ہو، نہیں، یہ کتابوں کے ساتھ ظلم ہے۔ ٹوپی کو نیچے رکھ دینا اور جوتوں کو اپنے سروں کے اوپر تاج بنا دینا یہ ظلم ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ بس ایک صاحب سے پوچھا گیا جگہ ہے، بس اگر کوئی شخص دل میں اللہ کی محبت کو بسانے کے بجائے غیر اللہ کی محبت کو بسائے تو یہ دل کے ساتھ ظلم ہے اور اللہ کی ذات کے ساتھ ظلم ہے۔ بس غیر اللہ کی تصویروں کو اپنے قلوبوں میں بسانا، یاد رکھے یہ ذات الہی اور اپنے قلب کے ساتھ ناانصافی اور ظلم ہے۔ اور دل میں اللہ کی محبت کو بسانا یہ دل کا ادب ہے اور اللہ کی ذات کا احترام ہے۔ اس لیے اپنے دلوں میں اللہ کی محبت کو بسائیں، غیر اللہ کی محبت کی تصویروں کو نہ رکھیں۔ یہ ہے آداب۔ خلا یہ خلوت ان سے ہے جس کے معنی خالی ہونا، چونکہ جب انسان استنجا کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ خالی اور فری مائنڈ ہو کر کے نکلتا ہے، اس لیے اس کو خلا کہتے ہیں، خالا نہیں کھلا۔ ٹھیک ہے۔
یا اس وجہ سے کہ وہاں انسان تنے تنہا رہتا ہے، آس پاس کوئی نہیں رہتا، اس کو خلا کہتے ہیں۔ لیکن بعد میں خلا کا استعمال قضائے حاجت کے لیے استعمال ہونے لگا۔ انسان جس جگہ پر قضائے حاجت کے لیے جائے، جس وقت قضائے حاجت کے لیے جائے، اس پر خلا کا استعمال ہونے لگا۔ اب آداب الخلا کا مطلب کیا ہوگا؟ بوقت حاجت، یعنی اپنے طبعی تقاضے اور حاجتوں کو پورا کرنے کے آداب، بیت الخلا کے آداب، ٹھیک ہے۔ اصل میں خلا تھا، پھر بعد میں بیت الخلا ہو گیا، خالی کرنے کی جگہ، اور وہاں انسان سب کچھ خالی کر دیتا اپنا مال، اس کو بیت الخلا کہتے ہیں۔ چلیے یہاں پر استقبال قبلہ اور استدبار قبلہ کا مسئلہ کا ذکر ہے۔ یہ مسئلہ مختلف فی ہے، 4 مشہور مذاہب ہیں۔ پہلا مذہب مطلقاً منع، المنع مطلقاً، یہ مسلک احناف ہے۔ مذہب ثانی الجواز مطلقاً، یہ مذہب عروہ بن زبیر اور ربیعۃ الرائے کا ہے۔ تیسرا مذہب الفرق بین الصحراء والبنیان، یہ امام شافعی و مالک رحمۃ اللہ علیہما کا مذہب ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جنگلات میں استقبال اور استدبار دونوں جائز ہیں، جبکہ بنیان میں، آبادی میں جائز نہیں ہے، دونوں منع ہیں۔ تو آبادی میں دونوں منع ہے، اور جنگلات اور کھلے ہوئے میدان میں استقبال اور استدبار دونوں جائز ہیں۔ اس کا برعکس کر دیجیے گا، یعنی برعکس کا مطلب یہ ہے کہ آبادی میں ہاں اس کی گنجائش ہے، اور جنگلات میں کوئی حرج نہیں۔ جی جیسا کہ یہاں پر انہوں نے کہا ہے ھذا الحدیث فی الصحر واما فی البنیان فلا باس، آبادی میں کوئی حرج نہیں، یعنی استقبال اور استدبار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور جنگلات میں استقبال اور استدبار کا لحاظ رکھیں، یعنی وہاں استقبال نہ کریں اور نہ ہی استدبار ہے۔ اب چونکہ اپنے یہاں پر آبادی میں رہتے ہیں سیٹی میں، تو ان کے قول کے مطابق یہاں پر استقبال اور استدبار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دیہاتوں میں جو لوگ رہتے، جب جنگلات میں جاتے ہیں قضائے حاجت کے لیے، تو وہاں پھر استقبال اور استدبار کا لحاظ رکھا جائے۔ تو صحرا میں یہ حکم ہے، اور بنیان اور تعمیری اور آبادی جگہوں پر فلا باس کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تیسرا مذہب ہے۔ چوتھا مذہب حنابلہ کا ہے، الفرق بین الاستقبال والاستدبار۔ حنابلہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استقبال جائز ہے اور استقبال ناجائز ہے، استقبال قبلہ ناجائز اور استدبار جائز ہے۔ تو پورا ماحصل اور خلاصہ کلام یہ نکلا کہ قضاء حاجت کے وقت قبلہ رو ہو کر، یہ قبلہ رو ہو کر کے یا اس کی طرف پیٹھ پھیر کر کے اپنے طبعی تقاضے اور قضاء حاجت کرنے کا حکم کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں 4 مذاہب،
پہلا مذہب احناف کا ہے جو کہتے ہیں کہ مطلقاً قضائے حاجت کے وقت استقبال اور استدبار ناجائز. دوسرا مذہب مطلقاً جواز کا ہے جو ربیعۃ الرائے اور عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ استقبال اور استدبار دونوں جائز ہے قضائے حاجت کے وقت، کوئی حرج نہیں. اور تیسرا مذہب ہے امام شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا کہ وہ فرماتے ہیں کہ آبادی میں کوئی حرج نہیں ہے اور صحرا میں استقبال اور استدبار دونوں ناجائز ہیں. اور چوتھا مذہب ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جو فرق کرتے استقبال اور استدبار میں، فرماتے کہ استقبال قبلہ جائز نہیں ہے اور استدبار جائز ہے. لہذا قضاء حاجت کے وقت امام احمد بن حنبل کے نزدیک اگر کوئی استدبار کرتا ہے اور اپنی حاجت کو اور قضاء حاجت کے وقت پیٹ پھیر کر کے قضاء حاجت کر رہا ہے تو ان کے وہاں اس کی گنجائش ہوگی. دونوں طرف سے ہر ایک کے اپنے اپنے دلائل ہیں. احناف نے جو استقبال اور استدبار دونوں کی ممانعت کی ہے، انہوں نے باب کی پہلی ہی روایت جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اس سے استدلال کیا ہے. فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم بولو براز کے لیے جاؤ فلا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها، نہ استقبال قبلہ کرو نہ استدبار قبلہ کرو. اس حدیث میں مطلقاً قضاء حاجت کے وقت استقبال قبلہ اور استدبار قبلہ دونوں سے منع کیا گیا. لہذا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو کہ مرفوع ہے ہمارا مستدل ہے. اور جن حضرات نے استقبال اور استدبار میں فرق کیا ہے بنیان اور صحرا کے درمیان، ان کا مستدل ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. وہ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قضاء حاجت کرتے ہوئے دیکھا قبلہ کی طرف استدبار کرتے ہوئے، جبکہ میں حضرت حفصہ کے گھر پر تھا، ان کے چھت پر چڑھا تھا کچھ کام کے لیے، اور دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قضاء حاجت پوری کر رہے ہیں استدبار کی طرف. اس حدیث سے پتہ چلا کہ بنیان میں آبادی میں کوئی حرج نہیں ہے استدبار اور استقبال کرنا. اگر ناجائز ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز یہ نہ کرتے. لہذا یہ شوافع اور مالکیہ کا مستدل بنے گا. اور حنابلہ کا مذہب حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نہانا ان نستقبل القبلۃ، کہ ہمیں استقبال قبلہ سے منع کیا گیا. تو اس حدیث میں صرف مطلقاً استقبال قبلہ کی ممانعت ہے، استدبار کی ممانعت نہیں ہے. چونکہ صاحب مساوی یعنی صاحب محی السنہ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ شافع المسلک ہے، اس لیے انہوں نے ہمارے مذہب کی تردید کرتے اس پر جرح کرتے ہوئے انہوں نے ابن عمر کی روایت کو بعد میں لائے. پہلے ابو ایوب انصاری کی روایت لائے جو کہ ہمارا مستدل ہے. پھر جب ہمیں لگا کہ اس سے ہمارا مذہب ثابت ہو رہا ہے، ہمارا مستدل مضبوط ہے، تو اس کو کمزور کرتے ہوئے فوراً ابن عمر کی روایت لے آئے اور کہا کہ وہ فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استدبار کیا تھا. ٹھیک ہے جی. یہاں پر رک کر کے ایک بات قابل غور ہے کہ وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا، قضائے حاجت کرنا ہو تو مشرق کی جانب یا مغرب کی جانب کرو.
اعتراض اور ہے کچھ؟ جی سمجھ پائے اعتراض؟ پہلے منع فرمایا کہ استقبال اور استدبار نہ کرو، لیکن مشرق اور مغرب کی جانب کرو استنجا اور قضاء حاجت. کیا ہوگا اس کا جواب؟ ہاں جی، مدینہ والوں کا قبلہ مشرق اور مغرب کے علاوہ ہے، ٹھیک ہے، اور جبکہ ہم لوگوں کے لیے، ہندوستان کے لیے قبلہ مغرب ہے، تو ہم لوگوں کے لیے ممانعت کیا ہوگی؟ مغرب کی طرف رخ کرنا یا مشرق کی طرف، دونوں ہمارے یہاں ممانعت ہیں. اصل مقصود ہے تعظیم کعبہ، کہ اس کی طرف رخ کر کے اور اس کی طرف پشت کر کے استنجا نہ کرے، اپنی ضرورت اور قضاء حاجت نہ کرے. تو ان کے وہاں جہت کعبہ مشرق اور مغرب میں نہیں تھا، اس لیے وہاں اجازت دی، اور ہمارے یہاں جہت کعبہ مشرق اور مغرب کی جانب ہے، اس وجہ سے ہمارے لیے مشرق اور مغرب کی طرف رخ کر کے استنجا کرنا جائز نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ جی. اب آتے ہیں مضمون کی طرف. انہوں نے ہمارے مذہب پر تردید کی ہے، اس کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہم بھی خاموش نہیں رہیں گے. پہلی بات کہ آپ نے کہا ہے کہ بنیاد میں استقبال اور استدبار دونوں جائز ہے، تو آپ کا دعویٰ عام ہے اور دلیل خاص ہے. ابن عمر کیا کہہ رہے کہ استدبار سے استنجا کر رہے تھے، استقبال کا ذکر ہے ہی نہیں، لہذا وہیں سے ہی آپ کی دلیل کمزور ہو گئی. دوسری بات کہ آپ کا یہ کہنا کہ بنیاد میں جہاں تعمیری کام آبادی ہے وہاں استقبال اور استدبار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ یہ عمارت حیلولت ہے. تو یہی بات صحرا میں بھی ہے کہ مکہ پہنچتے پہنچتے بیچ میں بہت سارے پہاڑ آ جائیں گے، وہ بھی حیلولت کے قائم مقام ہو جائیں گے، تو پھر جنگلات میں بھی اس کی اجازت ہونی چاہیے. معلوم ہوا کہ اس کا تعلق عمارت اور خالی میدان سے نہیں ہے، بلکہ اصل اس کا مقصود یہ ہے کہ عین کعبہ اور جہت کعبہ کی طرف استقبال اور استدبار نہ کرے قضاء حاجت کے وقت، اب چاہے عمارت ہو یا نہ ہو. اور کعبہ صرف اس عمارت کا نام نہیں ہے، اس وجہ سے اپنی وقایہ میں پڑھا ہوگا کہ نعوذ باللہ اگر وہ عمارت منہدم ہو جاوے جس کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تب بھی اسی طرف نماز پڑھ کے اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے، اس وجہ سے کہ وہ تعمیری کام عمارت یہ تو صرف علامت اور نشانی، اصل کعبہ وہ زمین کا حصہ ہے. تو اس زمین کے حصے سے لے کر کے اوپر تک خلا تک جتنا حصہ ہے وہ سب سمت کعبہ ہے، جہت کعبہ ہے. اگر اسی عمارت کو ہم کعبہ مانیں گے تو ہوائی جہاز یا اوپر کی طرف سفر کرنے کی صورت میں اس عمارت کی طرف اور اس دیوار کی طرف رخ کرنا ممکن نہیں ہے، تو پھر نماز جائز نہیں ہونی چاہیے. حالانکہ سبھی اس کا جواز کہتے ہیں، چاہے آپ اوپر ہو یا نیچے ہو، کہیں بھی ہو آپ اسی رخ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. معلوم ہو کہ وہ دیوار اور تعمیری کام اور عمارت یہ کعبہ نہیں ہے. دوسری بات کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ابن عمر کی نظر پر، ٹھیک ہے، اب ظاہری بات ہے انسان بالقصد کسی کو دیکھتا ہے کہ قضاء حاجت کر رہا ہے، اور اگر نظر پڑ بھی جائے تو اب مزہ لے کر کے دیکھے گا نہیں، بلکہ اپنی نظر کو فوراً ہٹانے کی کوشش کرے گا. تو ہو سکتا ہے ان کو دیکھنے میں گڑبڑی ہو گئی ہو، ان کو ایسا لگ گیا ہو کہ استدبار کر رہے حالانکہ نہ ہو. اور یہ بھی ممکن ہے اور احتمال ہے کہ ان کو استدبار لگا ہو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عضو مخصوص استدبار کی جانب نہ ہو بلکہ کہیں اور جانب ہو. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عین کعبہ کا علم دیا گیا تھا کہ کعبہ بالکل سمت کی طرف ہے.
اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عضو مخصوص کو عین کعبہ کی طرف نہ رکھتے، تب بھی جائز تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور ہم عام لوگوں کو چونکہ یقینی طور پر کعبہ شریف کی عمارت اور تعمیر کس جانب ہے وہ معلوم نہیں ہے، اس لیے جہت کعبہ کی طرف بھی رک کر کے استقبال و استدبار کرنا یہ دونوں ہمارے لیے ممنوع ہے، جائز نہیں قضاء حاجت کے وقت۔ معلوم ہوا کہ یہ نبی کی خصائص میں سے تھے، اور اتنے سارے احتمالات کے ہوتے ہوئے آپ نے کیسے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول نے استدبار کیا تھا؟ ٹھیک ہے، دوسری بات، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت قولی ہے اور ابن عمر کی روایت فعلی ہے، انہوں نے اپنا فعل نقل کیا کہ ایسا ہوا ہے میرے ساتھ، جبکہ ابو ایوب انصاری کیا فرماتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ استقبال اور استدبار نہ کرو، اور صبح میں ہی آپ نے پڑھ لیا کہ قولی روایت کو فعلی روایت پر ترجیح حاصل ہوا کرتی ہے، اس لیے کہ قولی روایت کو ایک مستقل قانون کا درجہ دیا جا سکتا ہے، جبکہ فعلی روایت کو کسی کے ساتھ خاص خصوصیت ہوا کرتی ہے، جیسا کہ یہاں پر ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ خصوصیت ہو۔ علاوہ ازیں متعدد روایات میں یہ بات موجود ہے کہ فضلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاک تھا اور اس میں بدبو نہیں آیا کرتی، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم سے مستثنا تھے۔ دوسری بات کہ آپ نے مشہور قاعدہ المحرم اولا من المبیح کے ہوتے ہوئے آپ نے اس قاعدے کو نظر انداز اور صرف نظر کرتے ہوئے کہہ دیا کہ دونوں جائز ہیں۔ ہماری دلیل اور ہمارا جو مستدل ہے وہ محرم پر دلالت کرتا ہے، کسی چیز کے نہ کرنے پر ہوتا ہے، اور آپ کا جو مستدل ہے وہ کسی چیز کے مباح اور جواز ہونے پر دلالت کرتا ہے، اور جب دونوں میں تعارض ہو تو اس صورت میں محرم کو ترجیح دی جاتی ہے مبیح کے مقابلے میں، اس لیے آپ کا مستدل کمزور ہو جائے گا۔ علاوہ ازیں جب روایات میں تعارض ہو تو دیگر صحابہ کے اقوال کی طرف بھی رجوع کیا جاتا ہے، یہاں پر بھی ہم نے رجوع کیا تو متعدد روایت سے پتہ چلتا ہے کہ استقبال اور استدبار دونوں ناجائز ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ خصائص نبوی میں سے تھا، لہذا ابن عمر کا اس روایت سے استدلال کرنا ہرگز صحیح نہیں ہے ان حضرات۔ تو پورا ماحصل اور خلاصہ کلام یہ نکلا کہ استقبال اور استدبار دونوں ناجائز ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے آگے چلیں، بس اتنا کافی ہے، کافی ہے نہیں تھا؟ چلو۔ وعن سلمان رضی اللہ عنہ قال نهانا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم، رواه مسلم۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو منع کیا ہے اس سے کہ ہم قبلے کی طرف رخ کر پاخانہ یا پیشاب کریں، یا اور اس سے کہ ہم داہنے ہاتھ سے استنجا کریں، اور اس سے کہ ہم 3 ڈھیروں سے کم سے استنجا کریں، اور اس سے کہ ہم گوبر یا ہڈی سے استنجا کریں۔ اس کو امام مسلم نے روایت کی ہے۔ یہاں سے اب کچھ ایسی روایات کو ذکر کر رہے ہیں جو آداب استنجا سے متعلق ہیں۔ چنانچہ آداب استنجا کے متعلق کچھ ضروری باتیں یہاں پر اس حدیث کے زمرے میں جان لینا چاہیے۔ آداب استنجا میں کن کن چیزوں کی رعایت کی جاوے؟ پہلی چیز حقوق الناس کی رعایت کی جاوے، لہذا ایسے مقامات پر جہاں لوگ رہتے ہوں یا جہاں لوگ سایہ حاصل کرتے ہوں یا وہ درخت جو سایہ دار ہو وہاں پیشاب نہ کرے، قضائے حاجت نہ کرے۔ اسی طریقے سے حقوق جوار کی رعایت کرے، آپ کے ساتھ وہ مخلوقات جو نظر نہیں آتے ان کی خاص رعایت کرے۔
بس ایسی جگہوں پر جو کھمدرات ہے یا سوراخ ہے یا جہاں ایسی آبادی ہو جہاں جنات بستے ہو، چھت وغیرہ ہے، وہاں پیشاب نہ کریں. جیسا کہ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ایک صحابی نے غلطی سے نادانستہ طور پر یہ حرکت ہو گئی تو جنات نے ان کی جان لے لی. آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے. اسی طریقے سے آداب استنجا میں سے ایک ادب یہ ہے کہ حق کے نفس کی رعایت کرے، یعنی اپنی ذات کی بھی رعایت کرے. بس کھڑے ہو کر کے پیشاب نہ کرے، یا ایسی جگہ پیشاب نہ کرے جہاں اس کے جسم پر چھینٹے اڑے. اسی طریقے سے استنجا کرنے کے بعد یعنی اچھی طرح صفائی اور طہارت حاصل کرے. کہیں ایسا نہ ہو کہ طہارت اور استنجا کرنے کے بعد اچھی طہارت حاصل نہ کرے اور اس کی بدبو کی وجہ سے خود بھی پریشان ہو، دوسرے بھی لوگ پریشان ہو. اس لیے یہاں پر رک کر کے یہ بات واضح کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ فقہ کتابوں میں جو استنجا کو سنت قرار دیا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہ نکالے کہ سنت کا مطلب ہے کہ کرنا جائز ہے اور نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، گناہ نہیں ہوگا. یہ سنت کا عمدن مطلب ہوتا ہے. لیکن سنت ان حضرات کے لیے ہے جن کا پاخانہ مقعد سے زائر درہم کے بقدر نہ پھیلے. آپ کی جو سوراخ ہے، جو مقعد ہے، اگر وہاں سے پھیل کر کے درہم کے بقدر ہو جاوے تو اب استنجا سنت نہیں بلکہ استنجا واجب اور لازم، وہ بھی استنجا بالماء. لہذا صحابہ کا پاخانہ چونکہ اور فضلہ مینگنی کی طرح ہوا کرتا تھا، اس لیے ان کے لیے استنجا بالحجر کی گنجائش تھی، اور اگر ترک کر دے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں. اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہاں، بھون جلیبی. ہاں، چونکہ ہماری غذائے مرغن ہے اور نجاست پھیل جاتی ہے، اس لیے استنجا بالماء ہمارے لیے ضروری ہے. البتہ اگر پانی موجود نہ ہو تو بغرض تخفیف نجاست استنجا بالحجر کر لے. تو استنجا میں دو چیزیں استعمال کریں، پانی اور حجر. ٹھیک ہے، لیکن اگر نجاست پھیل گئی ہے تو استنجا بالماء ہی کرے تاکہ بدبو اور پھیلی ہوئی نجاست اچھی طرح ختم ہو جائے. اس سے معلوم ہوا کہ استنجا ایسی چیزوں سے نہ کی جائے جو قابل احترام ہو. بس کاغذات چاہے اس میں کچھ لکھا ہو یا نہ لکھا ہو، چونکہ اعلی علم ہے اس لیے اسے استنجا کرنا جائز نہیں ہے. کھانے پینے کی چیزوں سے استنجا کرنا جائز نہیں ہے. کپڑا جو پہنتے اس سے استنجا کرنا جائز نہیں ہے. ہدی سے استنجا کرنا جائز نہیں اس لیے کہ یہ جناتوں کا خوراک ہے. گوبر سے استنجا کرنا جائز نہیں اس لیے کہ یہ ان کے جانوروں کا خوراک ہے. اور دوسری چیز یہ کہ خود ناپاک ہے. اور ایسی چیز سے بھی استنجا نہ کرے جو انسان کے لیے نقصان دہ ہو. لہذا نوکیلی پتھر، ہدی، شیشہ، ٹھیک ہے، پہلے سے کھلا ہوا. یہاں پر ایک اہم ترین اور مسئلہ آتا ہے کہ ٹیشو پیپر جو آج کل خاص طور پر بیت الخلاء میں استعمال کیا جاتا ہے، کیا اس سے استنجا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے قاموس الفقہ میں اس پر تفصیلی کلام کیا، جس کا محاصرہ اور خلاصہ یہ ہے کہ آج کل جو ٹیشو پیپر استعمال کیے جاتے ہیں وہ کاغذ کے حکم میں نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ باقاعدہ استنجا کے لیے ہی بنائے جاتے ہیں. وہ اس کے قابل نہیں ہوتے کہ آپ اس کے اوپر کچھ لکھ سکو، اس لیے وہ کاغذ کے حکم میں نہیں آئیں گے اور قابل احترام اشیاء کے زمرے میں اس کا حکم نہیں ہوگا. لیکن ٹیشو پیپر کا حکم استنجا بالحجر کے حکم میں ہے کہ جس طریقے سے استنجا بالحجر سے نجاست میں تخفیف ہوتی ہے، مکمل نجاست کا ازالہ نہیں ہوتا ہم لوگوں کے لیے، تو اسی طریقے سے ٹیشو پیپر سے نجاست میں تخفیف ہوگی. اور چونکہ معفو عنہم قلیل مقدار معفو عنہ ہے تو اس سے
نماز بھی جائز ہو جائے گی. نجاست غلیظہ میں درہم کے بقدر معافی. تو اتنی مقدار ہی رہ جاتی, قلیل مقدار رہ جاتی جو کہ معفو عنہ ہے. لہٰذا اگر کوئی شخص اس حالت میں نماز پڑھ لے تو کوئی حرج نہ حرج. اس کی ضرورت عام طور پر ہوائی جہاز میں پڑتی ہے. اگر آپ کو بیت الخلاء کی ضرورت پڑی تو وہاں پانی نہیں ہوتا ہے, اور مغربی ممالک میں آپ کو نل ہی نہیں ملے گا بیت الخلاء میں, کہیں بھی نہیں ملے گا ہی نہیں کسی بھی صورت میں. مولانا خلیل کو پوچھ لیجیے گا, جاتے ہیں گے ان کو کتنی پریشانی ہوتی ہے. اپنی کہانی سنا رہے تھے, اپنی دکھ بھری کہانی بیت الخلاء کی. لیکن ہوائی جہاز کا بھی کبھی سفر کرنا کا واسطہ پڑے آپ کو, یا مغربی ممالک کا دورہ پڑے, تو آپ کو وہاں یہ مسئلہ کام آ سکتا. تو ٹیشو پیپر سے نجاست میں تخفیف ہو جائے گی. کر لے, کوئی حرج کی بات نہیں, نماز ترک نہ کرے, استنجا کر کے اچھی طرح فارغ ہو جائے, ٹیشو پیپر سے صاف کر لے, پھر بعد میں اگر پانی ہے تو وضو کر لے, پانی نہیں ہے تو تیمم کر لے, اور تیمم سے نماز پڑھ لے, لیکن نماز قضا نہ کرے کسی بھی صورت. لیکن اگر یہی شخص مائع قلیل میں اتر جائے گا تو پورا مائع قلیل ناپاک ہو جائے گا. جس نے استنجا بالحجر کیا ہے یا ٹیشو پیپر استعمال کیا ہے, پانی یا حوض میں اتر جاوے تو پورا پانی ناپاک, مائع قلیل ناپاک. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے فقہی کتابوں میں اور وقایہ میں پڑھ لیا تھا کہ معفو عنہ مقدار یہ بدن اور کپڑوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے. نجاست غلیظہ اور خفیفہ میں جو معفو عنہ مقدار ہے اس کا حکم یہ خاص ہے, کپڑے اور بدن کے ساتھ, پانی کے ساتھ نہیں. پانی میں ادنا نجاست, قلیل نجاست, چاہے غلیظہ ہو یا خفیفہ, پورا پانی ناپاک ہو جائے گا, مائع قلیل ناپاک ہو جائے گا. با الفاظ دیگر نجاست غلیظہ اور خفیفہ میں معفو عنہ مقدار کی وسعت اور گنجائش صرف طہارت کے باب میں ہے, پانی کے باب میں نہیں ہے. اس لیے اگر کپڑوں پر کچھ چھینٹے گر جاوے تو وہ معفو عنہ ہوئے, لیکن وہی چھینٹے جو لوٹا آپ نے رکھا ہے غسل خانے یا بیت الخلاء میں, اگر اس میں چھینٹے بھی ہو جائے پورا پانی ناپاک ہو جائے گا. اور معفو عنہ مقدار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر پانی موجود نہیں, اسی حالت میں آپ نے نماز پڑھ لی تو آپ کی نماز جائز ہو جائے, اور پانی ہوتے ہوئے بھی آپ نے معفو عنہ مقدار کو صاف نہیں کیا, دھویا نہیں, اور اسی حالت میں نماز پڑھی, نماز تو ہو جائے گی لیکن کراہت کے ساتھ. اس لیے معفو عنہ مقدار کا مطلب یہ نہ سمجھے کہ معمولی پاخانہ لگا ہوا ہے چلو معاف ہے پڑھ لو, اسی حالت میں نماز نہیں. جب پانی ہے سامنے موجود ہے تو اس کو دھونا پڑے گا, پھر بھی نہیں دھوئے نماز ہو جائے لیکن کراہت کے ساتھ. جی, تو آداب استنجا میں سے ایک چیز ہے کہ آدمی قابل احترام چیزوں کو استعمال نہ کرے, یا ایسی چیزیں استعمال نہ کرے جس سے اس کو نقصان ہو یا صفائی کے بجائے اور گندگی پھیل جاوے, جیسے کہ کوئلہ استعمال کر لیں. ٹھیک ہے, ایک تو پہلے ہی سے کالا ہے, پیچھے سے استنجا بالیمین نہ کریں, اس لیے کہ داہنا ہاتھ یہ مکرم چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, اور ناپاکی کو دور کرنے کے لیے بائیں ہاتھ کو استعمال کرنا چاہیے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دائیں ہاتھ سے کبھی استنجا کر لے, خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ کہ وہ کھانا کھا رہا ہو اور اس کو یاد آ جائے کہ میں نے اسے پاخانہ صاف کیا, تو اس کا کھانا بیکار ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ہاں, پورا کھانے کا مزہ ختم ہو جائے گا. اس لیے بائیں ہاتھ سے استنجا کرے, دائیں ہاتھ کو ہرگز استعمال نہ کرے. اسی حدیث میں انہیں چند باتوں کی طرف ذکر کیا گیا ہے, ان چند آداب کی طرف. چلیے آگے. جی, خبث مذکر جنات اور خبائث مؤنث جنات, چونکہ یہ ناپاک جگہوں پر رہتے ہیں عامتاً, اس لیے داخل ہوتے وقت دعا پڑھ لینا چاہیے. اور اس بات پر متعدد شواہد اور واقعات موجود ہے کہ جو حضرات دعا پڑھنے کا اہتمام رکھتے تھے تو اس طرح کی جگہوں پر گئے تو اس دعا کی برکت سے محفوظ رہے. چنانچہ مفتی ابراہیم فرماتے ہیں کہ ان کی بہن باہر
میں جو بیت الخلا تھا وہاں گئی تھی، تو جناتوں نے حملہ کر دیا تھا. تو اس نے کہا کہ ایک مومن کے ساتھ تم یہ حرکتیں کر رہے ہو. تو اور وہ زیادہ غصے میں آگے، چونکہ ناپاک تھے، خبیث تھے، اور زیادہ پتھراؤ کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کی جان بچ گئی. پھر صبح میں ایک عامل کو بتلایا گیا، تو پورا واقعہ اور ماجرا پیش کیا گیا، تو کہا کہ ان کی جان جانا یہ یقینی چیز تھی، لیکن دعا کی برکت سے وہ بچ گئی. اتنے خبیث ہیں یہ جنات، اگر وہ دعا نہیں پڑھتے تو ان کی جان ضرور چلی جاتی. ٹھیک ہے، اس لیے اس دعا کو ضرور پڑھنا چاہیے تاکہ جنات اور خبیث شیاطین کے شرور سے آپ محفوظ رہیں. اور بھی بہت کچھ لکھا گیا ہے، رافعیت جو شائع ہوتا ہے انگلینڈ سے، اس کے اوپر استنجا کے متعلق بہت زبردست مضمون 5-6 صفحات پر لکھا ہے، اور اس دعا کے اوپر، لیکن ابھی اتنا وقت نہیں ہے کہ اس کے اوپر تفصیلی کلام کیا جائے، بس اس کا پورا محاصرہ اور خلاصہ آپ کو بتلا دیا ہے. چلیے وعن ابن عباس ہو گیا ہے وقت.